تو جادو کا علاج جو ہے ہمیں جو ہے قرآن حدیث سے کرنا ہے. نہیں وہ تو بہت ملا ہے، حافظ صاحب ہے، عالم صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، باباؤں کے بابا، بابا اسکوائر، بابا تھرائز، بابا فور ٹائم، بابا ریسٹو 10، بہت بڑے بابا ہے. قرآن حدیث کا ایسا مطالعہ، ایک ٹانگ پہ قرآن پڑھتے، دوسری ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے. قرآن حدیث کے علاوہ تو کچھ ہٹتا نہیں ان کے منہ سے، وہ کیسے غلط ہو سکتے؟ اور ان کے تو 100 موکل ہے، 1000 موکل ہے. میرے بھائی یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موکل سے کبھی کام لیا؟ حالانکہ اس دور میں تو کافروں کی مخبری بہت اہم تھی. منافق کون ہے معلوم کرنا تھا، ان کی کھسکھساہٹ، ان کی چال بازیاں کیا چل رہی معلوم کرنا بہت ضروری تھا کہ کافر کیا چال چل رہے مکہ کے میں. جاؤ جنوں جاؤ پتا کر کے لاؤ میرے سے مومن جن. اعظم بولا میرے موکل ہے 10-15 مومن جن. اور آپ کے لیے کیا نام گنتا بھائی؟ اللہ چاہتا تو اللہ جنوں کی فوج کھڑے کر دیتا تھا. تو یہ موکل رکھنا کس کی سنت ہے مجھے بتاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کو باندھتے جھاڑ سے، پھر بولتے مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی اس لیے چھوڑ دیا. تو تم کون ہوتے اس کو موکل بنانے والے؟ اس لیے کہ ان کی اپنی آزادانہ زندگی ہے، ان کے زندگی میں انٹرفیرنس کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین سلف صالحین اور ہمارے اماموں کے پاس کس کے پاس بھی کوئی موکل نہیں تھا. لہٰذا آپ کا یہ رکھنا درست نہیں ہے. آپ انٹرفیئر کریں ان کی ورلڈ کے اندر، ان کی دنیا میں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اور آپ کو وہ گھماتا ہے. پھر تو جنوں کو رکھ کر علاج کرنا بھی جائز نہیں، جنوں کو رکھ کر بھی علاج کرنا جائز نہیں. کس سے علاج کرو؟ ایسے معالج سے جو قرآن حدیث کا پابند ہو، قرآن حدیث کے مطابق علاج کرتا ہو. نہ آپ کو کوئی تعویذ دیتا ہو، نہ کوئی گنڈا دیتا ہو، نہ پرانے استعمال کی اور پسینے کے کپڑے منگاتا ہو، نہ گندی چندی اور گندی چیزیں آپ کی منگاتا ہو، نہ کسی کی گھر کی مٹی یا خبر کی مٹی نہیں منگاتا ہو. آپ کی ماں کا نام نہیں پوچھتا آپ سے علاج کرنے سے پہلے. آپ کو لکھ کے تعویذ گنڈے اور جلانے اور چپکانے اور ٹھوکنے اور پینے اور لگانے نہیں دیتا. یہ سب جادوگروں کی علامت ہے، یہ سب جادوگروں کی علامت ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ نہیں وہ پرانی چندی لائے تو میں، سب جادوگری کی علامت ہے. ماں کا نام پوچھتے کیا ضرورت ہے؟ ہم دنیا میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے اور آخرت میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے. کیوں ماں کا؟ اس لیے کہ وہ رزق لینا چاہتا ہے نا. جادوگری الٹ جاتی ہے اس کی اگر باپ کا نام پوچھا اور باپ وہ نہیں ہوا. ماں تو وہی ہوتی ہے کبھی بھی، اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ سب جادوگر ہے. کتاب و سنت کا حامل آپ کا صرف علاج کرتا قرآن حدیث سے، اس کو نہ آپ کے باپ کے نام سے کوئی مطلب ہے، نہ آپ کے ماں کے نام سے، نہ آپ کے کپڑے سے، نہ آپ کی چندی سے، نہ آپ کی کسی پیسے سے، نہ روپے سے. وہ آپ کا خالص علاج کرتا ہے قرآن حدیث کے مطابق، پڑھ کر اس کو دم کر کے، اور باتیں جو ثابت ہے، اور کچھ باتیں جو تجزیے سے، تجزیہ سمجھتے ہیں ایکسپیریمنٹ سے اس کو پتہ چلیے. اس لیے کہ قرآن میں روحانیت اور روحانی بیماریوں کو تو مکمل علاج ہے، لیکن قرآن میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن اس کو تجزیہ ایکسپیریمنٹ کر کے معلوم کرنا ہوگا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا اور رحمت ہے. تو من القرآنی کا لفظ ہے. پورا قرآن تو روحانی بیماریوں کے لیے، نفاق کے لیے، کفر کے لیے، شرک کے لیے، حسد کے لیے علاج ہے، لیکن من القرآنی کہہ کر یہ بتا دیا اس میں فزیکل بیماریوں کا بھی علاج ہے. من اس میں سے، پورا تو ہے ہی لیکن اس میں سے، تو وہ تو ہے اس کا ایکسپیریمنٹ تجزیہ. تو بہت سارے علماء تجزیے سے نکالتے یہ آیت پڑھنے سے یہ اثر ہوتا ہے، جن پر یہ اثر ہوتا ہے، جادو ٹوٹ جاتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو ایسا تجزیہ ایکسپیریمنٹڈ بھی اگر کچھ لوگوں نے کیا جو قرآن اور حدیث کے حامل ہو، ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں. بس آخری بات کہہ کر اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. سوال جواب کے سیشن میں جو باتیں بچ گئی آپ بہرحال پوچھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے ایک سنہرا اصول، ایک گولڈن رول، اور ایک ڈاؤٹ اور اس کا کلیریفیکیشن. قرآن حدیث سے تو بہت علاج کرا ہے لیکن اثر ہی نظر نہیں آتا. سب کچھ کر لیے، اب قرآن حدیث بھی کر کے دیکھ لیتے کیا اثر ہوتا. کہ یہ ہے اب کیا ہوتا دیکھیے. بہت علاج کرا ہے کچھ نہیں ہو قرآن حدیث سے. میرے بھائی قرآن حدیث سے علاج کرا لیتے، سب ہو گیا، دنیا گھوم لیے، تعویذ گنڈے کر لیے. میں نے ایسے ایسے شبد باز اور کاہنوں کو دیکھا. اپنے ایمان کو مسلمانوں پکا کرنے کی ضرورت ہے، جو ایسے علاج کرتے ہیں کہ سامنے آپ کھڑے، آپ کو بلاتے ادھر آئیے، آنکھ میں تکلیف ہے نا، موتیا بین انگلی ڈال کے آنکھ نکال لیتا آپ کے ہاتھ کے اندر، اور ہاتھ میں نکال کے موتیا بین کا علاج کر کے واپس ٹھوس دیتا آپ کے سامنے، اور واقعی میں آپ بعد میں ٹیسٹ کرائیے علاج ہو گیا. ایسے شبد باز اور کہانی میں نے دیکھے جو جادو سے علاج کرتے ہیں. کڈنی سٹون لٹرل سینس میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو آندھا ڈال کے ہاتھ سے وہ چیریں گے ایسا آپ کے جسم کو، اور کڈنی کو نکالیں گے آپ کے سامنے باہر، آپ دیکھ سکتے اس کی فنکشن ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد اس کو چھلیں گا اپنے ہاتھ سے، کنکر کو نکال کر آپ کے ہاتھ میں دیں گا اور بند کر کے لگائیں گے اور بولیں گے آپ جا کے اسکین کر کے آؤ، اور آپ اسکین کر کے آئیں گے وہ کڈنی کا پتھر نکل چکا ہے. اب وہ کیا لگا شبد بازی کو چھوڑے، یہ چھوٹے سے ہائیسٹ لیول تک ہوتی ہے. ایسا دیکھ کے تھوڑے یار، جب آپ چھوٹے موٹے بابا سے تو کڈنی نکال دیتا، آنکھ نکال کے آپ کا علاج کر رہا ہے، کیا بولیں گے آپ؟ دل کو بغیر بائی پاس کے آپ کی علاج نکالتا، سامنے ہاتھ میں نکالتا، آپ کو دھڑکتے دل کو بتائیں گے نکال کر. اس لیول تک شبد بازی، کہانت اور جادوگری ہوتی ہے. اپنے ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں فالتو ہے، ہم کو کوئی چیز یہ جو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ باذن اللہ، اللہ جو چاہیں گا.
لیکن علاج کرانا چاہیے، علاج سنت ہے، کرانا چاہیے، توکل بھی ہے، بھروسہ بھی کرنا، لیکن علاج بھی کرانا چاہیے، لہذا تفصیلات علاج کی اس میں آ جائیں گی۔ تو اب سب کچھ کرنے کے بعد چلو قرآن حدیث بھی کرتے تو پھر قرآن حدیث کا اثر نہیں ہوتا، قرآن حدیث ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اب اثر ہوگا۔ پہلے اپنے عقیدے کو بدل لیے میرے بھائی، اگر سمجھ لیجئے میں آپ کو ڈاکو آپ کے کھیت پہ حملہ کرے، آپ کی مال و دولت پہ ایک بندوق دے رہا ہوں، بالکل جرمن ماڈل لا کے دے رہا ہوں، ٹھیک، جرمنی کی بنی ہوئی یا یو ایس ماڈل لا کے دے رہا ہوں گن استعمال کے لیے، بھائی آپ کوئی آئے تو اس سے شوٹ کر دینا۔ اب اگر آپ کے ہاتھ کمزور اور گن چلانا نہیں آتی ہے تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کیا؟ اور میں اٹھتی نہیں، دشمن آیا تو ابو نہیں گریا تو اٹھاتے اتنی وزنی، تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کہ وہ خراب ہے؟ ہاں، یہ بندوق تو اٹھ جا رہی لیکن وہ جمرہ جی کچھ بھی کرے تو گولی نہیں نکل دے، تو بندوق کی غلطی ہے۔ ہتھیار سب سے اعلیٰ ہے، استعمال کرنے والے میں صلاحیت اور طاقت نہیں ہے تو ہتھیار کو برا مت بولیے۔ کتاب اور سنت میں علاج ہے، کرنا نہیں آتا اور تمہارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو اس کو کچھ مت بولیے۔ سب دنیا گھوم کے آ گئے اور آپ بول رہے چلو قرآن حدیث سے بھی کر لیتے، نہیں ہوتا، پھر فائدہ نہیں ہوتا، جاؤ پھر۔ یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت میں علاج ہے۔ اسلام اس چیز میں آپ کو کیسے چھوڑیں گا؟ گھومتا ہوا کہ علاج نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت میں ہے، من مانا علاج نہیں یاد رکھی، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو اس عقیدے سے کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے بہترین چیز ہے، یا تو ہمارے ہاتھ کمزور اٹھا نہیں پا رہے، یا تو ہمیں چلانا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، ارے علاج کرائے کچھ نہیں ہوگا، چھوڑ دیجیے۔ سیکنڈ، ایک سنہرا اصول، گولڈن رول یاد رکھیے۔ ایک سلف نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، اے میرے شاگردوں، تم ایک راستے سے جاتے ہوئے کتا بھونکتا ہے تم پر، کیا کرو گے اس کتے سے بچنے کے لیے؟ تو کہا اس کو ماریں گے، اس کو ہکا لیں گے، پھر آ جاتا ہے تو پھر ماریں گے، پھر ہکا لیں گے، پھر آ جاتا ہے، پھر ماریں گے، اور کتنی بار کرو گے؟ ایک سنہرا اصول میں دیتا ہوں تم کو، جب کتا تمہارے پیچھے آئے تو کتے کے مالک کو آواز دو، کیا ہے مالک، اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھو۔ تو وہ مالک کیسا ہوتا ہے؟ آپ 10 بار جائیں کتا بھونکے، مالک وہ کرے گا، ادھر کتے کو آواز دیں گا، کتا آ جاتا ہے مالک کیسا، آپ چلے جائیں، سمجھ رہے؟ تو کہا شیطان اگر تم پہ حملہ کرے تو تمہیں شیطان سے نہیں لڑنا ہے، شیطان کے رب کو آواز دینا ہے، چاہے شیطان کتنا بھی کچھ ہو، رب کا کتا ہی ہو، اس کے کنٹرول میں، اس کو کنٹرول میں رکھو، ہم سے ختم۔ ہم کو اللہ میں پناہ مانگنا ہے، اس سے ہم کو نہیں لڑنا ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ مالک کو آواز دینا ہے، اے اللہ بس مجھے اس سے بچانا، میں اس کے چکر میں نہیں آنا چاہتا، اس کے وساوس میں، اس کے فتنوں میں، اس کے فساد میں، اس کی تکلیف میں، اس کی جادو میں، اس کے آسیب میں، بس ساری چیزوں سے مجھے بچا۔ تو مالک کو آواز دو کتے کی، کتے کو بار بار ہکالنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی، تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے، اس گولڈن رول کو یاد رکھیے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ جادو ہے، ہم جادو کا علاج ایسا کریں گے، اللہ سے آپ مانگیے، اللہ تعالیٰ سب کریں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ شیطان کچھ بھی ہو، اللہ نے اس کو صلاحیت دی نا، اور شیطان ایک خاص جن ہے جو پہلا جن تھا جس کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی زندگی کی، باقی سارے جن جیتے اور مرتے ہیں، مطلب پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں الگ الگ زندگیاں جی کر، لیکن شیطان ایک خاص ہے جو ان کا باپ ہے، جنوں کا ابلیس، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہے۔ تو جس دشمن سے ہمارا پالا ہے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر بہکاتے ہوئے آیا تو قیامت کی صبح تک بہکاتے رہیں گا، اتنے ایکسپیرینسڈ دشمن کے خلاف تو بہت ویل ورسڈ، جس کو ہم کہتے ہیں نا، بہت تیاری کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے، اور ہم تو اتنی تیاری نہیں کر پائیں گے، لہٰذا اللہ کو آواز، اللہ اس سے بچانا، بس ختم، پھر اللہ تعالیٰ تو سب کر لیتا ہے، لہٰذا شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے رب میں پناہ مانگے، اس سے مدد مانگے، تو انشاءاللہ خود وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گا۔ تو یہ چند باتیں تھی، وہ باتیں جو ہونے والی ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں، یا وہ لوگ جو کل کیا ہونے والا ہے اور کل کیا ہوا تھا، پاسٹ اور فیوچر کی جو باتیں بتاتے ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں، اور اس کی بڑی تفصیلات ہم نے پورے جو خطبے میں رکھی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جو بدعقیدگیاں لوگ پھیلاتے ہیں کل کی بات یا کل کیا ہوگا وہ جاننے کی کوشش میں، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں اور جو لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید کی اور فرمایا جو کسی کاہن عراف یا وہ شبدے باز یا وہ شخص جو کل کی بات بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، فیوچر کی بات بتانے کا دعویٰ، اس کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے، لیکن اس پہ یقین نہ کرے، صرف سوال کوشچن کرے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے شخص کے پاس جائے کہ کل میرا کیا ہوگا، رزلٹ، نتیجہ، زندگی، موت، بیماری، فصل، تجارت، اولاد، کچھ بھی ہو سکتا ہے ایکس وائی زی، اور وہ اس پہ یقین بھی کرے، ہاں ایسا صحیح بات ہے، انہوں نے جو کہا وہ ہو گیا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، مطلب وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بتانے کن کن کے پاس جا رہے ہیں، اور انسان تو انسان ہم نے دیکھا وہ جانوروں سے بھی سوال کرے، طوطے ہیں اور پتہ نہیں اور کون کون سے جانور ہیں جو آپ کی تقدیر یا ہماری تقدیر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور لوگ یقین کر رہے ہیں، ارے وہ صحیح ہوا، وہ طوطے نے ایسا بولا تھا اور ایسا ہو گیا، فلاں چیز کہی تھی، فلاں چیز ہو گئی۔ اور میں نے کہا تھا آپ کو یہ چیزیں نہیں ہوتی، مگر سائیکلوجی اس کے اندر شامل ہوتی ہے کہ کاہن جو ہوتا ہے اس کو
جو جن ہوتا ہے آ کر ایک بات بتاتا ہے جو سچ ہوتی ہے، اور کاہن پھر 100 جھوٹ کے ساتھ اس بات کو آپ کو بتاتا ہے، جس سے میں نے بتایا تھا آپ کو پیور سائیکولوجی ہے، نفسیات ہے، ایک عورت، ایک آدمی، فلاں، اور آپ اس کو میچ کرتے جاتے ہیں ذہن میں، اور وہ فٹ کر دیتے ہیں جس پہ آپ کو فٹ کرنا آپ کے ریلیٹیو میں سے کہ ہاں یہ جادو اس نے کیا، فلاں چیز ہوئی، ایک چیز اچھی ہوں گی ایک چیز بری ہوں گی، میں نے اگزامپل دیا تھا آپ کو، میں نے آپ سے کہہ دیا، تو آپ پھر سوچتے رہیں گے کیا ایک چیز اچھی ہوں گی، اور کوئی بھی ایک چیز جو اس دن اچھی ہوئی آپ نے مان لیا آج ہی فیض بھائی نے بولے اچھی تھی اچھی ہوگی، اب اس کے بعد 100 اچھی چیزوں کو آپ نہیں کاؤنٹ کریں گے کیونکہ میں نے ایک ہی بولا تھا نا آپ کو، تو یہ سب سائیکولوجی کے ساتھ، مطلب وہ 100 جھوٹ یہ ہے، اور ایک اس کے اندر بات ہوتی ہے جو وہ فرشتوں سے سنتا ہے، یاد رکھیے، بہرحال وہ تفصیلات ہم نے لی تھی۔ اب لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے جادو کے اوپر جو کہ اس کی طاقتوں میں سے طاقت ہے اس سے بات روکی تھی، اور جادو کے تعلق سے ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے بیان رکھ دی تھی، جادوگر کس طرح سے شیاطین کو خوش کرتا ہے، علاقے کے بڑے شیاطین ہوتے ہیں، اس کے بعد جتنا بڑا وہ کفر اور شرک کرتا ہے اور جتنی اپنی آخرت کو فروخت کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اس کو مطلب جس کو کہیں گے پاور دیتے ایک طرح سے، اور جو یہ دعویٰ لوگ کرتے ہیں کہ ان کے پاس موکل ہے، تو یاد رکھنا میں نے بتایا تھا وہ موکل کے پاس ہوتے ہیں، جو چیز دکھتی نہیں اس کو آپ کنٹرول کیسے کر سکتے، کوشچن یہاں ہے بیسیکلی۔ اگر اس کا ایگزامپل دیکھنا ہے تو ابھی تو نہیں اتنا وہ ہوتا ہے، لیکن آج سے 20 سال پہلے جب انٹرنیٹ شروع ہوا تھا تو بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹس ہوں گے جو مختلف قسم کے پلیٹ فارمز ہوتے تھے، اب تو پلیٹ فارم ختم ہو گئے ہو، جس پہ لوگ چیٹنگ کرتے تھے ایک دوسرے سے، جس میں یاہو چیٹ میسنجر بہت مشہور تھا، یاد رکھیے، خیر کچھ بچوں نے تو دیکھا اور سنا بھی نہیں اس کو، بہرحال تو لوگ کیا کرتے تھے اس پہ لکھتے تھے ایک دوسرے کو، بھائی پہلی بار چیٹ شروع کرے کوئی بھی ایک رینڈم پرسن کو پسند کرے اس کو ASL لکھتے تھے، اے سیکشن لوکیشن، بھائی کہاں کے رہنے والے، عمر کیا ہے، ہاں اور نام کیا ہے، عمر، اس طرح سے سوال کرتے تھے، وہ سامنے والا جو لکھے اس کو ماننا پڑتا تھا۔ ایسا کئی بار ہوتا تھا کہ ہمارے کالج کے دوست دوسرے دوست کو ایک لڑکی کے نام سے چیٹ کرے، بتا رہے کتنے دنوں تک پیسے بھی لے لیتے اور فلاں بھی کر دے رہے، دوسرے سب کو پتا ہے، وہ روز صبح کہ آج کیا ہوا، چلو آج تو پارٹی دو، یہ ہو گیا، بات ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ تو ایک آدمی جو دوسری طرف بیٹھا ہے اس کے بارے میں آپ بتا نہیں پا رہے کہ وہ کون ہے، یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مخلوق جو دکھتی نہیں ہے وہ آپ کے قبضے میں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، تو اس کے قبضے میں ہے، وہ تیرے قبضے میں کبھی نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھیے نا، سوچیے اس بات کو، بہرحال تو ہم نے موکل کا کانسیپٹ دیکھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی کے پاس کوئی موکل موجود نہیں تھا، حالانکہ اگر کسی کے پاس ہو سکتے تھے وہ یہ شخصیات یاد رکھی جن کے پاس ساری دنیا کے جن اور شیاطین موکل بن سکتے تھے، بہرحال تو ہم نے ان چیزوں پہ بات روکی تھی۔ اب بھائی جادو کے تعلق سے کچھ چند باتیں جو اہم باتیں یاد رکھیں۔ اب عرب جادو کو جادو کیوں کہتے تھے؟ اس کو عربی میں سے سحر بولتے ہیں، جادو تو ہم لوگ ایسا اردو وغیرہ میں بولتے ہیں، اس کو سحر کہتے ہیں۔ تو سحر کیا ہوتا ہے ایکچولی؟ عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے بدل دینا، جیسے کہ سحر کرنے کے بعد میاں بیوی میں محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، اب وہ چینج ہو گئی، پہلے محبت تھی اب نفرت کرے، محبت دشمنیوں میں تبدیل ہو جانا، دو بھائیوں میں کسی نے جادو کر دیا تو وہ محبت کرتے تھے اب جانی دشمن بن گئے۔ تو سحر کا معنی یاد ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، تو محبت کی حقیقت نفرت میں بدل گئی، محبت کی حقیقت دشمنی میں بدل گئی، تجارت نفع کو نقصان میں بدل دیا گیا، اچھی صحت کو بیماری سے بدل دیا گیا، اس کی حقیقت سے وہ پھیر دیتے، اسی لیے عرب جو ہے جادو کو سحر کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب انگلش کے اندر اور بہت ساری زبانوں میں جو سحر کا لفظ آتا ہے یاد رکھیں، تو یہ لفظ یاد رکھیں، ماگی بول کر لفظ، ایک قوم گزری یوروپ کے اندر جو جادو وغیرہ کرتی تھی، اس قوم کا نام تھا ماگی۔ اب انہوں نے ہو سکتا وہ ہاروت اور ماروت آئے تھے، اس کے بعد کہیں سے بہرحال وہ سلسلہ جادو کا تو چلتا رہا، لوگوں کے پاس مختلف وہ چیزیں گھومتے رہی، شاید ان کے پاس، تو یہ قوم بڑی مشہور تھی اپنی جادو کرنے کے اندر۔ لیٹن میں ان کو مگوئی کے بولتے تھے، اور انگلش میں اس کو میجک بولتے ہیں، ایک عام زبان میں، اور اسی طرح سیرین وغیرہ لینگویج میں اس کو جو ہے مگوسائی بولتے ہیں، اردو کے اندر گوسائی بولتے ہیں۔ یہ کامنلی سنا ہوگا، گوسائی آیا تھا، اس نے فلاں کیا، اس نے کیا، تو بہرحال یہ لفظ کہاں سے شروع ہو، جو انگلش میں میجک وغیرہ بولتے ہیں، اردو میں جادو بولتے ہیں، اور عربی میں لیکن اس کا نام جو ہے سحر ہے، یاد رکھیے، جادو کرنا۔ اور سحر کو ایسا بھی آپ سمجھ سکتے کسی چیز کو ڈھانک لینا اور چھپا لینا، اس کو بھی کہتے ہیں، اسی لیے ہم جو رات میں اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اس کو بھی سحر بولتے ہیں۔ سحر میں اٹھے تھے کیا رمضان میں، اب سحر کتنے بجے ہے نا، تو وہی ہے کہ تو اندھیرا ہوتا ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، حقیقت دکھتی نہیں ہے، کوئی آدمی سمجھ میں نہیں آتا وہ ٹائم، ٹھیک ہے ابھی تو روشنیاں ہوتی ہے، لیکن نہ ہو تو پھر آپ کسی کو پہچان نہیں سکتے، اسی لیے اس کو بھی سحر کہا ہے، چھپ جاتی چیزیں، حقیقتیں دکھتی نہیں ہے، کون کیا ہے اور کون کیسا ہے، اس لیے رات میں آپ بولتے ہیں دیکھنے میں مغالطہ ہو گیا، پہچاننے میں غلطی ہو گئی، کیونکہ آپ سمجھ نہیں سکتے وہ کون ہے۔ بہرحال اس کے بعد یاد رکھیے سحر کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، کوئی شرعی کوئی اصطلاح نہیں اقسام وغیرہ، لیکن بس سمجھانے کے لیے میں اس کو آپ کو ڈیوائیڈ کر کے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے۔ تو سحر یاد رکھیے، ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی میں نے تفصیلات آلریڈی رکھ چکا تھا، پچھلی باری میں نے کہا تھا جو لوگ تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں ضرور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھے، تو بہت تفصیلاً آپ کو سحر کے بارے میں پتہ چلے گا۔ وہ آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ جو ملتا ہے وہ یہ یاد رکھیں، جس میں اللہ رب فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ ان لوگوں نے جو ہے شیطان کی اتباع کی،
جو سلیمان کے ملک میں تھے. ابھی واقعہ یہ تھا کہ یہودی جادو وغیرہ کرتے تھے. جب ان سے سوال کوشچن ہوا کہ جادو تم کیسے کرتے تھے, انہوں نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا, کہا انہوں نے اتباع کی شیاطین کی جو ملک سلیمان میں تھے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وما کفر سلیمان, کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, لیکن وہ شیاطین تھے جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ کفر کرتے تھے. یعلمون الناس السحر, لوگوں کو جادو سکھا کر, یاد رکھیں. تو لہٰذا یاد رکھیں جادو کا سیکھنا, سکھانا, کرنا, کرانا, ہم نے تفصیلاً دیکھا تھا, یہ سب کفری عمل ہے, یاد رکھیں. اور یہ لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کا نام دیا تھا. واقعہ اس طرح سے تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ قرآن میں دیکھیں, سورہ قصص میں بھی آپ کو ملے گا. سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے ایک جگہ, شیاطین کو آرڈر دیا اور آپ کی موت آ گئی, یاد رکھیں. لیکن آپ ایک لکڑی کے سہارے کھڑے تھے. شیاطین کو علم غیب نہیں ہوتا ہے, ان کو پتہ نہیں چلا, اور سلیمان علیہ السلام اس لکڑی کے سہارے کھڑے رہے, وہ کام کرتے رہے. جب اس لکڑی کو ایک کیڑے نے کھا گئے اور سلیمان علیہ السلام گر گئے, تب ان کو پتا چلا کہ یہ تو بیوقوف بن گئے. سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ کام کرتے رہے. تو انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے کیا کیا, سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے جادو کی کتابیں رکھی اور لوگوں سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ ہم سلیمان کے تابع میں کیوں کام کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو کہا جا کے دیکھو سلیمان کے تخت کے نیچے کیا ہے. جب انہوں نے تخت کے نیچے دیکھا تو جادو کی کتابیں تھے. تو کہا ہاں سلیمان ہم کو جادو کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے, ورنہ ہم تھوڑی سلیمان کے کنٹرول میں آتے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں سارے جن اور شیاطین اور پرند اور چرند جس کو کہتے ہیں اینیملز اور برڈز, اور اس کے ساتھ ہواؤں کو اللہ نے دیا تھا. یہ آپ کا اسپیشل معجزہ تھا, جیسے ہر نبی کو ایک معجزہ ملا ہے بہرحال, تو یہ آپ کا معجزہ تھا. تو یہاں سے وہ چیز ہوئی, یہودیوں نے اس کو کیا کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے اور ہم لوگ یہ جادو کو اس لیے کرتے ہیں. اور وہ بہت مدینے کے اطراف میں رہتے تھے اور جادو وغیرہ کامنلی بہرحال کیا کرتے تھے, ٹھیک. لیکن جادو اس پہ اللہ نے یہ آیت اتاری تھی اور کہا جادو کا سیکھنا, سکھانا, کرنا, کرانا یہ کفر ہے. اور یہ 2 فرشتے تھے جو ہم نے بابل کے اندر نازل کیے تھے, جو آزمائش تھے اس قوم کے لیے. وہ نہیں سکھاتے تھے ان کو جادو, مگر یہ کہہ کر کے ہم تمہارے لیے آزمائش ہے, تم دیکھو کفر مت کرنا. اور سب سے پہلی چیز جو انہوں نے سکھائی وہ تھی کہ میاں بیوی کے بیچ میں درار ڈالنا, میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دینا. یہ سب سے پہلی چیز تھی جو لوگوں نے ان سے سیکھی اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کرنے لگے. اللہ نے فرمایا وہ کوئی چیز نہیں کر سکتے تھے سوائے اللہ رب العزت کے حکم سے, یاد رکھیے. اور انہوں نے جانتے مجھتے اپنی آخرت کا سودا کیا, یاد رکھیے, اس جادو کے بدلے. یاد رکھیے ان کو معلوم تھا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اگر وہ جادو کا کام کریں گے, تو یاد رکھیے. بہرحال لیکن انہوں نے پھر بھی وہ کیا. اب آ جائیے جادو کی اقسام, یاد رکھیں. تو جادو کو عموماً یاد رکھیں ان 3 بڑے اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے سحر سفلی, کامنلی آپ نے سنا ہوگا, بہت گھٹیا قسم کا جادو, سفلی عمل ہو گیا ان پر, بولتے اردو میں بھی عام طور سے استعمال ہوتا ہے. تو یہ سفلی مطلب سب سے گری ہوئی چیز, یاد رکھیں. یہ عربی کے اسفل سے آتا ہے, وہ اسفل السافلین جو قرآن کا سب سے نیچے سے نیچے ہو گیا اس کے اعمال کے اعتبار سے. پھر انسان نے جب ہدایت پر نہیں چلا, صحیح کام نہیں کیے, تو یہ سحر سفلی کہا جاتا ہے. یہ سب سے گھٹیا علم ہے اور اس کے لیے جادوگر ہر وہ چیز کرتا ہے جس سے شیاطین کی مدد ملتی ہے, اور شیاطین کی مدد حاصل کر کے پھر وہ میں نے آپ کو بتایا تھا واقعہ, کسی پہ اثر کر دینا, کسی کو تکلیف پہنچا دینا, کسی کو فلاں کرنا. یہ پرلے درجے کا جس کو کہیں گے جادوگر ہے, لیکن عقیدے کے اعتبار سے گھٹیا درجے کا انسان ہے دنیا کا سب سے زیادہ. تو سحر سفلی ہوتا ہے. دوسری قسم ہوتا ہے, یاد رکھیں, اس کو سحر الوی کہا جاتا ہے. اس میں ستاروں اور سیاروں کے ذریعے لوگ بتاتے ہیں, اور یہ بہت کامنلی چلتا ہے. کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا, ستارے آپ کے کیا بولتے ہیں, آپ کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی تھی, اس میں کون سا بروج تھا ستاروں کا, کنسٹیلیشن. اس کے بعد وہ ستارے آج کیا بولتے ہیں, کون سا کپڑا پہنے, کون سا نہیں پہنے, موت کب آئیں گے, زندگی کب ہوں گی, کل کیا ہوگا, یہ تمام چیزیں. تیسری قسم یاد رکھیں سحر فکری کہتے ہیں. اس میں ایکچولی وہ جادو نہیں کرتا ہے, یہ ٹرکسٹر ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں نظر کا دھوکا, ہاتھ کی صفائی. ویسے یوں کرتے ہیں نا گستے, اور یوں کر کے گلاب کا پھول نکال دیا, یوں کرا خرگوش نکال دیا ٹوپی میں سے. تو ایکچوئل وہ جادوگر نہیں ہوتے ہیں, وہ ٹرکس کرتے ہیں. لیکن وہ بھی یاد رکھیں شعبدے بازی مطلب زبردست انداز سے یہ چیزیں کرتے ہیں, یاد رکھیں. اور اس کو ہم کہیں گے فکری, اور اس میں کیا ہوتا ہے نظری قلبی, یاد رکھیں. مطلب کرشمے دکھاتے ہیں, یاد رکھیں اس قسم کے, جس کے اندر یا تو آپ کی فکر کو کرتے ہیں, آپ کی نظر بند کرتے ہیں, یا آپ کے دل پر وہ اثر کرتے ہیں. لیکن یہ ایکچوئل جادو نہیں ہوتا, لیکن یہ بھی ایک اس کی قسم ہے, یاد رکھیں. اس کے علاوہ بھی جادو کے اور کئی اقسام ہیں جو چھوٹے موٹے آپ دیکھتے ہیں لوگ کرتے ہیں عام طور سے, جس کے اندر یاد رکھیے شگن لینا, بدفالیاں. شگن لینا مطلب یہ چیز کو ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا, فلاں چیز ایسا کر دی, وہ کام کریں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا. بلی راستے میں سے کاٹ کے گئی تو فلاں چیز آپ کے ساتھ ہوں گی. آج آپ نے گھر پہ کوے نے چلایا تو مہمان آنے والے. بدفالیاں لینا یاد رکھیں, یہ بھی بہت کامن ہے. آج آپ نے سفید کھا کے گھر سے نکلا اس لیے آپ گر گئے, ورنہ آپ گرتے نہیں تھے. انٹرویو کو گئے اور کچھ اچھا کھا کے نہیں گئے میٹھا, تو کیسے پاس ہوں گے انٹرویو میں. یہ سب بدفالیاں ہیں, اور بدفالیاں بھی شرک کی قسم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو کسی بدتیلی نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا. آپ اس کے لیے روک, اللہ تعالیٰ ہی وہ جو کرتا ہے, یاد رکھیے. آپ کو ایسی بدفعلیاں آپ لوگوں سے نہیں لے سکتے, یاد رکھیے. تو یاد رکھیے یہ شگن لینا ہے. دوسرا یہ علم نجوم, یاد رکھیے, جو ستاروں وغیرہ کے ذریعے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ گنڈے اور تعویذات, یاد رکھیے, جو کہ ہمارے پاس تو بہت کامن ہے. ہر رشتہ دار کو اگر دوسرے رشتہ دار سے کچھ بدلہ نکالنا ہے تو اس کے پاس ایک ہی سہارا بچا ہے اس کے پاس. اگر تجھے واقعی میں وہ چیز چاہیے تو اللہ سے مانگ,
میرے بھائی کے پاس ایک نعمت ہے تو اس سے کیوں چھیننا ہے؟ میں مانگوں اللہ سے، اللہ تعالیٰ قادر ہے جب اس کو دینے پر تو مجھے کیوں نہیں دیں گا؟ مانگنا چھوڑ کے اس کی چھیننے کے چکر میں رہتے ہیں، جس کی بنیاد حسد بنتی ہے عام طور سے زیادہ۔ تو بچیوں کی شادی نہ ہو کسی کے، تجارت آپ کی بند ہو جائے، آپ کے کاروبار فلاں ہو، آپ کی صحت بیماری میں تبدیل ہو جائے، اور یہ تو مطلب تعویذ گنڈوں کا تو حال اتنا برا، یاد رکھیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ہر دوسرا آدمی اس میں مبتلا، اللہ رب العزت ہی ہماری حفاظت کرے۔ حتیٰ کہ اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھا بیماری اور تجارت کے ڈوبنے پر وہ بھی یہاں پھسل جاتے آ کر، کوئی بولتا ہے یہ رکھ لو تو فائدہ ہو جائیں گے، یہ دبا لو، یہ چبا لو، یہ ٹھوک دو، یہ لٹکا لو، یہ چپکا لو، یہ گھس دو، یہ جلا دو، اس کو جھاڑو مارو، اس کو چپل مارو۔ دیکھو تعویذ کو احترام سے لٹکایا تھا اور گنڈوں کو مارا اور پیٹا اور جلایا جاتا ہے، تعویذ اور گنڈے تو یہ کامن ہے، یاد رکھیے، اور بہت دھڑلے سے کی جا رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور بہت تعجب کی بات ہے قرآن کے اس اعلان کے بعد کہ یہ کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر میں آتا ہے، اس کے باوجود امت مسلمہ اس کام میں بہت یاد رکھی مبتلا ہے۔ دیکھیے کوئی مصیبت آئی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، کوئی نعمت کسی کو ملی اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو اگر آپ کو نعمت چاہیے تو مانگو، مصیبت ہٹانا تو اللہ سے کو ہٹانے کے لیے، کوئی دوسرا آدمی اس مصیبت کو ہٹا نہیں سکتا۔ ہاں اللہ نے اگر کسی کو چیز کا ذریعہ بنایا، سبب بنایا، وہ ایک الگ بات ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جھاڑوں کے اندر کچھ صفتیں دی جن کے کھانے پینے لگانے سے واقعی میں فائدہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ جھاڑ سے یہ ہوتا ہے، فلاں چیز گھس کے پیے تو یہ ہوتا ہے، جیسا طب کے اندر استعمال ہوتا ہے، میڈیسن وغیرہ کے اندر، تو یہ ایک الگ بات ہے، اللہ نے اس میں وہ صلاحیت دی۔ لیکن اللہ نے کوئی صلاحیت نہیں اس پتھر میں، آپ اس کو کاٹ رہے ہیں، چپکا رہے ہیں، اور اسے عجیب و غریب عقائد جو اس کے اندر وہ صلاحیت ہو ہی نہیں سکتی، تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت کسی میں نہیں، یاد رکھیے۔ آپ وہ سیمت کریں، کسی کی نعمت چھیننے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، سبحان اللہ۔ تو تعویذ اور گنڈے یاد رکھیں، اسی طرح کہانت یاد رکھیں، مطلب غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرنا، اسی طرح عراف یاد رکھیں۔ عراف وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگ یہ سوالات پوچھنے جاتے ہیں کہ بھائی چوری ہوگی کس نے چرایا، بچہ گم گیا ابھی کہاں ہے، اسی طرح خزانے کہاں ملیں گے، اور یہ اس میں تو ماشاءاللہ خاموشی کے اندر ہمارے کئی لوگ اپنا لاکھوں لٹا چکے، بولتے بھی نہیں بیچارے، جو کہ اب کس کو بولیں گے کیا ہوں گا۔ اور یہ بتانے والوں کا ایسا زبردست رہتا ہے کہ آپ کا بچہ گم گیا، اب ان کے پاس چلے جائے، ابھی یہاں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہے، اب آپ پہنچے، ارے یہاں نہیں ہے، ابھی نکلا اگلی ٹرین میں ہو، تو وہ ایسے ہی ابھی رہتا ہو، خزانہ کہاں یہاں ہے، اب آپ نے کھود دی، ابھی سرک گیا ہو، ارے پھر اب کیا کرنا، ادھر کھودنا، ہاں ادھر کھودا، ابھی سرک گیا ہو، تو بھائی پہلے سے تو 10-12 لوکیشن بتا دینا، جہاں سرکیں گے وہیں نکل جائے، وہیں گڑا کر کے پہلے سے رکھیں، وہ نہیں کر سکتا ہو، اور خود سوچیے وہ نہیں نکالتا ہو خزانے کو، آپ کو بتا رہا لوکیشن، جب تھا تو وہی نکال کے مالدار بن جاتا نا۔ تو لیکن آپ کو اتنا سائیکولوجیکل ہراسمنٹ کر کے دھیرے دھیرے وہ 2 روپے کا سکہ، 5 روپے کا مخصوص سکہ لاؤ، وہ اطلاق میں اس کا ہی کوئی آدمی ایجنٹ آپ کو بیچ کے جاتا، پھر وہ سکے سے وہ کسی کو کال کرتے، وہ کال ہونے کے بعد اس کی روح آتی، وہ آ کے آپ کو سکے برساتی وغیرہ، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ایسا خزانہ کسی کو نہیں ملا آج تک، اگر مل سکتا تو وہ خود آدمی لیتا ہے جس نے آپ کو بتایا یہ طریقہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، عراف، خزانہ بتانا، چوری کس نے کیا، چور کہاں ہے، بچہ گم گیا، تو یہ ان سے لوگ سوالات، ان کو عراف بولتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے علم العادات یاد رکھیے، نمبرز کے ذریعے آپ کسی کے پاس گئے، بھائی کیا ہے، تو وہ فوراً شروع ہو جاتے ہیں نمبر لکھنا، پھر چٹھی پلٹا کے بولتے ہیں آپ بھی ایک نمبر لکھو، پھر آپ بھی لکھتے کھولتے، ارے میچ ہو گیا، انہوں نے 23 لکھے تھے، آپ نے بھی 23، کام ہو جائے گا آپ کا، پھر آپ گئے، تو یہ سب کرتے، یہ بھی جادو کی ایک قسم، یاد رکھیے۔ ان تمام چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، چونکہ کوئی کل کا نہیں جانتا، یاد رکھیے، تو یہ کیسے جانے ہیں، تو علم العادات ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح علم حروف ہے، یاد رکھیے، مطلب آپ کے نام کے جو الفاظ ہوتے ہیں یا چیزوں کے حروف ہوتے ہیں، یاد رکھیے، وہ لے کر، یاد رکھیے، وہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی تحریک بھی تھی، یاد رکھیے، خاص طور سے عثمانی جو سلطنت تھی، یاد ہے، اس میں محمد الفاتح کے زمانے میں اس نے ان لوگوں کو بہت سخت سزائیں دی تھی اور ان کو زندہ جلا دیا تھا، یاد رکھیے۔ یہ حروفیہ بول کے ایک موومنٹ تھی اس زمانے میں، بہرحال آپ کبھی نیٹ پہ دیکھنا ہے تو دیکھیں، وہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کے چہروں سے ان کی شخصیات کے نمبر، حروف لکھ کر پھر آپ کی پوری شخصیت بتا دیتے کہ فلاں فلاں فلاں، آپ یہ نام، ماں کا نام، باپ کا نام، فلاں، یہ سب کرتے تھے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال علم حروف یاد رکھے اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ بھی شریعت نے ایسی کوئی بھی علم نہیں، یاد رکھے، اگر ہوتا اور انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کے جاتے، چونکہ آپ رؤوف الرحیم تھے، قرآن نے کہا امت کے لیے، صحابہ کے لیے، تو وہ ظاہر سی باتیں، یہ سب باتیں بتاتے کہ صحابہ کل جنگ میں کیا ہوں گا، پہلے معلوم کر لیا کرو تم یہ سب چیزوں سے، میں بتاتا ہوں۔ جب آپ نے نہیں بتایا، مطلب یہ چیزیں کبھی بھی صحیح اور شریعت کا حصہ اور شریعت کا پارٹ نہیں ہو سکتی، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہ چیزیں کامن ہوتی ہے، ہر ایرا اس چیز کو بتا رہا ہے، شریعت نہیں ثابت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، کبھی کوئی حروف لکھ کے، نمبر لکھ کر، آداب لکھ کر، صحابہ کے گھر میں چوریاں ہوئی، کبھی آپ نے بتایا کس نے چوری کی؟
ارے وہ آپ واقعہ چھوڑو، اللہ کے برگزیدہ نبی جن کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، قوم آتی ہے اور پوچھتی ہے موسیٰ کل ایک قتل ہوا، کس نے قتل کیا بتائیے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. یہاں سوال ہو رہا قتل کا، موسیٰ علیہ السلام پھر کو وہی آ رہی کہ گائے ذبح کرو، تو پھر بتایا جائے گا کیا ہوگا. وہ پورا واقعہ پڑھیے اس کو. تو یہاں ایک اللہ کے برگزیدہ نبی اور وہ نہیں بتا سکتے قتل کس نے کیا، پورا واقعہ اس کے اندر. تو آپ بتائیے کیسے کوئی ایک امتی، چاہے وہ کسی کا بھی امتی ہو، وہ کیسے ان چیزوں کو بتا سکتا ہے جب وقت کے بڑے بڑے انبیاء کل کیا ہوگا نہیں بتا پائے. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ چیز ہم کو سمجھنا یاد رکھیں. لیکن ہم پتہ نہیں ایسے وقتوں پہ کہاں عقل چلی جاتی ہے، اور لوگ وہ جو اطراف کے ہوتے وہ اتنا پبلک پریشر اتنا ہوتا نا، کر لو کر لو کر لو. اب اتنے تو پریشان ہوں گے، مار دیتے کہ اس کو اتنا بیمار ہو گیا، ایک بار باندھ لو، تھوڑا سا کرنے میں کیا جاتا. لیکن ہم عقیدے سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ چیز تھوڑی سی ہو سکتی ہے یاد رکھیں، آخرت برباد کرنے والی چیز ہو سکتی ہے یاد رکھیں. وہ ہم نہیں سمجھ رہے یاد رکھیں. وہ بہت ڈینجرس چیز ہے یاد رکھیے. اور یہ کامنلی پبلک پریشر اتنا ہوتا ہے دوستو احباب کا، یہ انہوں نے کرے دیکھ ایک دن میں کھڑے ہو گئے، تو خامخواہ یہ چیز نہیں کر رہا، کر کے دیکھ لے کیا ہوتا. دیکھیے یہ سب چیزوں سے بہت بچنا چاہیے ہم کریں. پھر اسی طرح یاد رکھیے علم جفر، علم رمل، اس کی بہرحال لوگوں نے کتابیں لکھی اور ساری چیزیں کی، جس کے اندر علم رمل میں عام طور سے کوڑیاں، سیپیاں، ڈائس، آپ کا جو کھیلتے ہیں نا جس سے آپ لوڈو وغیرہ کے اندر ڈائس، وہ ڈال کے آپ کو بتاتا ہے کل کیا ہوں، چیئیں اور وغیرہ چیزیں ویسے ڈالی، ہڈیاں پھینکیں گا، پھر وہ کاؤنٹ کریں گا، پھر ریلیٹ. بہرحال وہ ایک علم میں سب کفریہ چیزیں وہ ریلیٹ کرتا، پھر بتاتا، اور پھر وہی کل بتانے کی چیزیں رہتی ہو، یا کچھ آپ پہ ہو گیا، آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ یہ سب چیزیں بہرحال کرتے ہیں. اب آئیے چھوٹا سا واقعہ یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہم دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ دیا، اور وہ معجزہ کیا تھا؟ آپ کے پاس عصا تھا جو سانپ بن جاتا تھا، اور آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے اور وہ سفید ہو کے نکلتا تھا، جبکہ آپ کو کوئی بیماری نہیں تھی یاد رکھیے، وائٹ ہو جاتا تھا. یہ 2 معجزے دیے فرعون کے پاس جانے کے لیے. اب آئیے وہ پورا واقعہ ہوا، اس کے پورا بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے، لیکن اب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، فرعون نے اس کو دیکھا اور ڈر بھی گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی ایک ٹائم ہم طے کرتے ہیں، پوری قوم کو بلایا جائے، ہم اپنے جادوگروں کو بلائیں گے، تم بھی جو جادو کا تمہیں ٹرک ابھی دکھائے سانپ بنانے کی، ہم وہ کریں گے. اور اس زمانے میں یہ مصری جادوگر بڑے مشہور تھے، وہ رسیوں کو سانپ بنانا، رسیوں کو اوپر چڑھانا، اور وہ جادو آج تک بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیے نکڑوں پہ گلیوں میں کبھی ایک آدمی آتا، وہ ایک سانپ کی ٹوکری لاتا، اس میں ایک رسی ہوتی ہے، اس کو بین بجاتا اور رسی سے اوپر چڑھنا چالو ہو جاتا، اس پہ چڑھتا بھی کبھی کو، اور اس کے اوپر پکڑ کے اس رسی کو، یہ دیکھیے کامن ایک دم ہی ٹھیک ہے. تو مصری بہت ہی جادو کرتے تھے اور رسیوں کو سانپ بنانے والا. تو فرعون کو لگا موسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ ایک جادو لے کر آئے، تو کہا چلو ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ کل ایک اپوائنٹڈ ڈے میں جو بھی ہوں گا، اور اس دن لوگ جمع ہوں گے، اور ہم لوگ یہ تم اپنا کرتب دکھاؤ جو تم دکھا رہے ہو، حالانکہ یہ معجزہ تھا، اور ہمارے جادوگر بھی وہ کریں گے. اس نے اعلان کروایا، بڑے بڑے جادوگر آئے، پوری ڈیل طے ہوئی، کیا ملیں گا بھائی، جیت گئے ہم تو فلاں فلاں، جو بھی بہرحال ہو گیا وہ ڈیل طے ہو گئی. اب وہ دن تھا جب لوگ جمع ہو گئے، اور وہ وقت تھا جب بہت برائٹ لائٹ تھی اس ٹائم میں، مطلب وہ ظہر سے پہلے کا وقت جو ضحیٰ بولتے ہیں یاد رکھے، وہ وقت طے کیا گیا تھا، اور وہ دن تھا جو ان کے تہوار کا دن تھا. اس تہوار کے دن سب جمع ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہے، فرعون ایک طرف بیٹھا ہے، رعایا ایک طرف بیٹھی ہے، جادوگر ہے، مطلب 4 لوگ اس کے اندر شامل ہیں. فرعون ہے، فرعون کے جادوگر ہے، رعایا ہے، عوام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک. اب یہ ہوا کہ سب جمع ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ تم پہلے ڈالو گے موسیٰ یا ہم پہلے ڈالنا، کیا کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو آپ داؤ کرو، اپنا ڈالو پہلے. تو ان لوگوں نے اپنی رسیوں کو ڈالا، اور وہ رسیاں قرآن نے کہا سانپ دکھنے لگی. یہ خاص بات ہے یاد رکھیں. تو یہ جادو نظروں پہ ہوا تھا، نظر بندی بولتے ہیں عام زبان میں اس کو اردو کے اندر. چیزیں دکھتی ہے، مطلب کوئی انسان آیا تو آپ کو شیطان نظر آ رہا، فلاں جگہ یہ نظر آ رہا، وہ نظر بندی یاد رکھیں. تو وہ دکھنے لگی قرآن نے کہا. اب ان کی رسیاں ہلنے لگی، اور وہ ایسا دکھنے لگی کہ وہ سانپ ہے. اب وہ رسیاں کس کس کو سانپ دکھ رہی ہے؟ جب انہوں نے وہ رسیاں ڈالی، فرعون کو وہ سانپ دکھ رہی ہے، رعایا کو وہ سانپ دکھ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ سانپ دکھ رہی ہے، اور جادوگروں کیا دکھ رہی ہے؟ رسیاں دکھ رہی ہیں. انہوں نے کیا تھا نا وہ اسپیل، وہ جادو، تو ان کو دکھ رہی ہے رسیاں، باقی سب کو کیا دکھ رہی ہے؟ سانپ. پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ایسا ڈالنے کا، آپ نے ایسا ڈالا، وہ بڑا اژدھا بن گیا، بڑا سانپ، اور ساری رسیوں کو اس نے نگل گیا. اور جو معجزہ ہوتا ہے یہ اپنی فزیکل لاز کو ڈیفائی کر دیتا ہے، مطلب جو طبعی قوانین ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر چیز ہوتی ہے. جیسا کہ لکڑی ڈیڈ چیز ہے، لکڑی ڈیڈ سیلز ہے، اس کا لیونگ سیلز سیدھا سانپ ہے، اور ریئل سانپ. تو یہ معجزہ ہوتا ہے. پتھر سے اونٹنی کا نکلنا، مطلب پتھر سے اونٹنی کیا تعلق ہے؟ پتھر ایک ڈیڈ چیز ہے. تو یہ معجزہ ایسا ہوتا ہے، مطلب وہ کسی قانون کو نہیں مانتا جو فزیکل طبعی قوانین اللہ نے بنائے. ایک عجیب چیز ہے برا، کیونکہ انبیاء کو دیا جاتا ہے. تو وہ بدل گیا، اور اس نے سب کو کھا لیا. سب کو کھانے کے بعد کیا ہوا؟ واقعہ کیا ہوا؟ سب کے سب جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے. کیا کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے لاتے؟ ہاں یہ تمہارا بڑا ہے،
موسیٰ علیہ السلام اور یہ سب تم اس کے چیلے چپاٹے، یہ تمہاری پہلے سے پلاننگ تھی کہ یہ زمین کے لوگوں کو کیا کرے، بہکائے میرے خلاف. چونکہ اس کیس میں کیا ہو، جب موسیٰ علیہ السلام نے ناسا ڈالا اور وہ سانپ بنی تو فرعون کو کیا دکھ رہی ہو؟ سانپ. رعایا کو کیا دکھ رہی ہو؟ سانپ. موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھ رہا ہوا؟ سانپ. اور جادوگروں کو کیا دکھ رہا ہو؟ سانپ. چونکہ جادوگر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری رسیاں تھی، موسیٰ علیہ السلام کا سا ریل سانپ بن گیا ہے. تو وہ جیسی انہوں نے معجزہ دیکھا، اسی لیے وہی ایمان لائے. فرعون نہیں لائے، فرعون کو نہیں سمجھ میں آیا، چونکہ فرعون کو اور رعایا کو دونوں چیزیں دونوں ایک ساتھ سانپ ہی دکھ رہی تھی. یہ بھی سانپ تھے، یہ سانپ تھے، یہ چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، یہ بڑا سانپ تھا، ان کو نہیں سمجھ میں آیا. لیکن جادوگر علم رکھتے تھے کہ وہ نظر بندی نہیں ہے، یہ تو ریئلی چیز چینج ہو گئی ہے، لکڑی واقع میں سانپ بن گئی ہے. فوراً سجدہ ریز ہو کر ایمان لائے. سزا دی گئی لیکن ایمان نہیں چھوڑا. فرعون نے کہا کہ اچھا ایسا کروں گے تو میں تم کو کیا کروں گا، پہلے تو یہ شہر کے باہر لٹکا دوں گا اور ایک طرف ہاتھ اور ایک طرف پیر کاٹوں گا. یہ بہت دردناک سزا ہوتی ہے، یاد رکھیں. ہاتھ کیا کرتے، کاٹ دیتے، پیر کاٹتے اور لٹکا دیتے، گردن نہیں کاٹتے. پھر خون نکلتا ہے اور آدمی دھیرے دھیرے تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. پھر اس کو وہیں لٹکا ہوا رہنے دیتے کئی دنوں تک تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے. تو یہ بھی سزا کا ایک طریقہ اس زمانے میں بہت کامن تھا، یاد رکھیں. تو کہا یہ تمہارے خلاف ایک الٹا پیر اور سیدھا ہاتھ کاٹوں گا، سیدھا الٹا لگا دوں گا تم کو لٹکا. لیکن کوئی بھی ایمان سے نہیں پھرا. کیوں؟ تو یہ دیکھیے واقعہ ہے. تو یہاں جادوگروں نے ایک معجزہ دیکھا اور وہ ایمان لائے. تو اس واقعے سے پتہ چلا یہ نظر بندی وغیرہ ہوتی، یاد رکھیں، اس کے ذریعے لوگوں کو بہکایا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہوتی، یاد رکھیں. اس لیے قرآن کا میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا. تفصیلاً آپ کو اور پڑھنا ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعہ جو جتنے بھی جادوگروں کے ساتھ ہوئے اور کئی مقامات پہ قرآن نے اس کو دہرایا، یاد رکھیں. آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیں تاکہ یہ جو بدعقیدگیاں ہمارے اندر آ رہی ہے وہ نکلیں. اور جو جادو کرنے کرانے کا ایک سسٹم رائج ہو چکا ہے امت مسلمہ کے اندر، یہ سسٹم کو اللہ کے لیے آپ ختم کرو. یہ بہت ہی بری چیز ہے، چونکہ یہ جادو کرنا کرانا کفر ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں اور غور سے سنیں اس کو، یہ چیز شرک تک بھی آپ کو لے کے جاتی ہے. یہ تو اس کی کرنا کرانا کفر یہ ہے، لیکن جو اعمال اس میں وہ کرواتا ہے کبھی کبھار آپ سے. کون کرواتا ہے؟ وہ جادوگر. وہ اعمال شرک تک لے جاتے ہیں کہ انسان یہاں سر ٹیک کر آؤ، وہاں فلاں کر کے آؤ، یہاں چھو کر آؤ، وہاں اس سے فلاں چیز یہ کرو، یہ چیز وہ کرو، اور کیا کچھ آپ کا جان مال عزت آبرو دھن دولت سب لوٹ دیتے ہیں. یاد رکھیے واقعات آپ نے کہیں سنی ہوں گی، فلاں عورت نے فلاں پہ الزام لگایا، وہاں جا رہی تھی، اس کا علاج کے نام پہ اس نے فلاں کیا، وہ فلاں آدمی نے یہ کیا، اس کے اتنے لاکھ روپے آج تک ڈوب گئے، اس کو سمجھ بھی نہیں آیا. کئی فراڈ ہے. مطلب آج بھی میں نے کچھ ایک نیوز پیپر تھوڑے دن پہلے پڑھا کہ بمبئی میں ایک ایسا ریکٹ چل رہا تھا، وہ لوگوں کو نظر بندی ایسی بلا کے کرتے تھے اور آن لائن یو پے ٹرانزیکشن مار رہے ہیں ان کی. اب ایک عورت نے 2 لاکھ دے کر 4 لاکھ ادھار لے لی، پھر اس کے شوہر کو پتا چلا، پھر اس نے وہ کیا، پھر اس نے معلوم کیا تو پتا چلا وہی نظر بندی کرتے تھے آنے کے بعد، اور جو پیسے وہ اس سے ادھار لے کر ان کو دے دیا کرتی تھی بیچاری. تو کئی چیزیں ہو رہی ہے ادھر، اور یہ کامن نہیں ہوتا. ہپنوٹزم کے نام پہ لوگ اس طرح سے لوگوں کے مال اور دولت کو عزتوں کو لوٹ رہے ہیں. تو یہ سب چیزوں سے ایک مسلمان کو پہلے سے اتنا زبردست انداز سے گائیڈ لائنز دیا گیا کہ ہم کو اس سے بچنا ہے، یہ کفریہ چیز ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا، کسی نے بتایا نہیں. جیسا کہ میں عائشہ کی وہ روایت آپ نے اس میں صحابہ نے کہا کہ کبھی کبھار وہ بولتے ہیں تو سچ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا. ہم نے کئی بچوں کو اور کسی کو ایکسپلین نہیں کیا نا کیسا ہوتا ہے. ہم تو بولے غلط ہے لیکن وہ ہو رہا ہے نا، اس کو لگ رہا ہے، تو آپ ایکسپلین کرنا چاہیے. کتاب اور سنت نے ایک دم واضح طور سے ہر چیز کو جو زندگی میں معاملات آتے سب ایکسپلین کیا. بڑی افسوس کی بات ہم ایکسپلین نہیں کرتے ہیں ادھر، تو ایکسپلین کرنا چاہیے، بتانا چاہیے ادھر. تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے یہ جادو کے بارے میں چند باتیں، اب اس سے بچاؤ کی تکنیک و ترکیب کیا ہے. اور یہ بات میں بتا دوں آپ کو کہ انشاءاللہ عزیز ابھی ہم جو ہے یہ جو کڑی ہماری جن اور جادو کی چل رہی تھی، یہ اس کا آخری ابھی سیشن ہم رکھیں گے. بعد رمضان انشاءاللہ عزیز اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. یہ 4 ہی کڑیاں ہوئی انشاءاللہ، اور 4 کڑیاں رمضان کے بعد اس کو تفصیلاً دیکھیں گے. چونکہ اب رمضان قریب آ رہا ہے تو اگلے جمعہ سے ہم رمضان سے متعلق کچھ چیزیں لیں گے. تو بہرحال تو یہ بات کو آپ اس کو سمجھنا ہے. بچنے کا طریقہ کیا ہے اس کو شارٹ میں یہاں لے لیں گے، پھر تفصیلاً انشاءاللہ بعد میں اور سیریز میں آئیں گا. چند باتیں جو قرآن و سنت سے ہم کو ملتی میں رکھتا ہوں. پہلی چیز یاد رکھیں، ہر روز صبح فجر کے بعد آپ کو یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ چارٹ پہ بھی دیکھیے لکھا ہے فجر کے بعد پڑھنا ہے وغیرہ، تو دونوں تو یہ کلمہ پڑھنا ہے. اس کو چوتھا کلمہ بولتے ہیں عام زبان میں، وہ ترتیب میں جو قاعدے میں کلمے آتے ہیں اس اعتبار سے بول رہا ہوں بس سمجھنے کے لیے. تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ، یہ خاندان میں بہت جادو وادو لوگ کرتے ہیں، یا عام طور سے بھی یاد رکھیں اپنے آپ کو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلی فجر کے بعد آپ بیٹھے. ہارڈلی آپ کو 10 سے 12 منٹ لگیں گے اس کو پڑھنے کی، اور روانی جب آ جاتی ہے تو تھوڑا تیز ہو جاتا ہے. تو آپ 100 ٹائمز اس کو ڈیلی فجر کے بعد پڑھ لے تو یہ آپ کا پروٹیکشن ہو گیا. دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے وہ یہ ہے کہ جو شخص نہار پیٹ، تو ظاہر سے فجر میں ہی سمجھو یا ارلی مارننگ آپ کھاتے ہیں تو اس کے نہار پیٹ 7 اجوا کھجور جو شخص کھائے اس دن اس پر جادو اثر نہیں کرتا ہے. اجوا کھجور کی خاص قسم ہے جو مدینے میں آتی تھی، یاد رکھیے،
اس کی پہچان بہت کامن ہے، آپ جو لوگ جانتے ہیں سفر کرتے ہیں یا کھجوروں کے بارے میں معلومات ہے، تو 7 اجوا کھجور آپ کو ڈیلی مارننگ نہار پیٹ کھانا ہے، تو یہ بھی آپ کو جادو سے پروٹیکٹ کر لیتی ہے۔ جس کو ہوا ہے، جس کو معلوم ہے، تو زیادہ اس کی کوشش کریں، چونکہ کیا ہے یہ کھجور کافی کاسٹلی ہوتی ہے، یاد رکھیے، چونکہ اس کی فضیلت کی وجہ سے اور کم آتی ہے، یاد رکھیے بہرحال، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، یاد رکھیے یہ آپ کو کرنا ہے۔ معوذتین کی آپ کو زیادہ زیادہ پڑھنا ہے، اس کا آپ دم بھی آپ کر سکتے ہیں۔ معوذتین کیا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں، یاد رکھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بکثرت پڑھتے، حتیٰ کہ جب آپ بیمار تھے، ایک مرتبہ جو آپ کی آخری بیماری تھی اس میں جو آپ کو بخار تھا، جب آپ خود نہیں پڑھ پا رہے تھے تو آپ نے ماں عائشہ سے کہا تم پڑھو، ماں عائشہ اس کو پڑھتی تھی اور دم کرتی تھی اپنے ہاتھوں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس کو ہاتھ کو پھیرتی تھی، تو یہ طریقہ ہے اس کا۔ تو آپ عام اس میں بھی یاد رکھیے معوذتین پڑھیں۔ معوذتین کی ایک فضیلت ہے، جادو سے آپ پروٹیکٹڈ رہتے ہیں۔ معوذتین کی فضیلت ہے، آپ نظر بد سے پروٹیکٹڈ رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے بچنے کے لیے ایک دعا پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ 2 صورتیں نازل ہو گئی تو آپ نے وہ دعا چھوڑ کر پھر ہمیشہ یہ پڑھا، جس کو نہیں لگنا نظر اس سے پہلے بھی پڑھ لے، لگ گئی تو اس کو پڑھے۔ نظر کس کی لگی پتا ہو تو اس کا طریقہ الگ ہے، وقت نہیں ہو بتانے کا بہرحال، لیکن آپ کو بتانے کس کی نظر لگی تو پھر آپ یہ کامنلی اس کو پڑھے۔ کہیں باہر جا رہے ہیں آپ، کچھ اچھا آپ نے پہنا، کوئی اچھی چیز ہے، آپ پڑھ کے اپنے آپ پہ بچوں پر ضرور یہ دم کیا کریں، لیکن جادو کا بھی یہ توڑ ہے، یاد رکھیں۔ معوذتین یاد رکھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو آپ دم کیا کریں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دن اور 3 رات تک شیطان وہاں داخل نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ بہت پاورفل ہے، ایک روایت میں اللہ کے فرمایا سورہ بقرہ نازل ہونے کے بعد جادوگروں نے اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ اب وہ اثر نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ کی یہ فضیلت ہے، یاد رکھیں۔ تو سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ آیت الکرسی یاد رکھیں، آیت الکرسی بڑی اہم، یاد رکھیں، یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے آیت الکرسی، یاد رکھیں، اس کو آپ پڑھا کرے، یاد رکھیں آیت الکرسی، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول اس کو بار بار پڑھتے رہے، حتیٰ کہ اس کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بتائی کہ جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی موت آ جائے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر رات میں پڑھ کے سویا، رات میں مر گیا، کافی ہوگی اس کے لیے۔ فجر میں اٹھ کے پڑھ لیا، ظہر سے پہلے انتقال ہو گیا، کافی ہوگی اس کے لیے، تو کافی ہوگی۔ ہر بار آپ نماز کے پڑھتے تھے، یاد رکھیے وہ اذکار میں شامل ہے نا، صبح اور شام، تو آپ اس کو کیا کریں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ صبح اور شام کے اذکار ثابت ہے، کتنی روایتیں ہیں، یہ دونوں چارٹ میں کچھ مختلف روایتیں الگ الگ ہیں، لیکن سارے اذکار ہیں، اور بھی اس کے علاوہ کتنی ثابت ہے۔ وہ چھوڑ کر ہمارے پاس ایک نماز کے بعد با جماعت دعا کرنے کا ایک سلسلہ ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سال میں ثابت نہیں۔ دیکھیں کسی بھی مسجد میں جو نیا عالم آتا ہے نا، وہ کبھی نہیں پڑھاتا ہے، بعد میں سب بولتے پڑھاؤ نا دعا، تم دعا نہیں پڑھا رہے، مدرسے کی تعلیم میں نہیں ہے اس کے، پھر وہ بولتا ہے چلو پبلک بول رہی تو شروع کر دو، اس کے ایجوکیشن میں نہیں ہو۔ آپ بڑے مدارس میں جائیے، کہیں بھی نہیں ہوتی با جماعت۔ میں سارے انڈیا میں گھوما ہوں، سارے مدارس گیا ہوں، کہیں بھی با جماعت 5 وقت نماز کے کہیں دعا نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے مدارس میں، وہ مدارس جو حنفی مکتب سے ہے، ندوہ ہے، دیوبند ہے، سب جگہ گیا ہوں، کہیں نہیں ہوتی، کہیں نہیں، کسی مسجد میں نہیں ہوتی۔ لیکن اب وہ آتے ہیں تو پبلک کا ایک چلن، اذکار جو ثابت ہے، جس میں پروٹیکشن ہے آپ کے لیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اتنا زیادہ تھا کہ آپ نماز پڑھتے، چہرہ پھیرتے، اس کے بعد ایک بار اللہ اکبر بولتے، 3 بار استغفر اللہ بولتے، پھر یہ پڑھتے، پھر یہ پڑھتے، اور یہ پڑھتے، اور یہ پورے سیکوینس ہے اس کے، وہ سب ہم نے چھوڑ دیے۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب چیز ہے، یاد رکھیں، بہرحال تو وہ آپ کیجیے، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے سورہ فاتحہ، اس کے تو اتنے فضائل ہیں، اس کے نام ہی آپ پڑھیں گے تو اتنے نام ثابت ہے اس کے، سورہ کافیہ، سورہ شافیہ، سورہ رقیہ، ٹھیک ہے، اور 7 مثانی یاد رکھیے، قرآن العظیم، ام القرآن، اتنے نام ہیں اس سورت کی، اس کی فضیلت بتاتے ہیں، 8 سے 10 12 ہم اس کے ثابت ہے، اس کو پڑھے آپ۔ یہ زہر کے خلاف بھی اثر انداز چیز ہے، جادو کے خلاف بھی اثر انداز چیز ہے، اور بہت ساری چیزوں میں فائدہ مند چیز ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک معاملہ ورد کرنے کا ہمیشہ آپ رکھیں، اور اس کو آپ بالکل پڑھنے کے بعد دم بھی کر سکتے، دم سمجھتے نا، آپ بلو کرتے تھوڑا سا، اور اس کے بعد آپ کر کے پورا جہاں جہاں ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے جب سوتے تو آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے سر سے شروع کرتے، اور جہاں تک باڈی پہ ہاتھ جاتا وہاں تک اس کو ملتے، ایوری نائٹ، ہر روز، تو یہ کرتے۔ تو یہ بہرحال مختصر تھا، اور بھی باقی دوسری چیزوں کے تعلق سے اور بھی چیزیں جو ایمانی پھر آپ کی تقویت دیں گی تاکہ جادو سے آپ بچیں۔ انشاءاللہ میں جب یہ سیریز کو ختم کروں گا، اس میں 17-18 پوائنٹ ہیں، وہ ہم تفصیلاً انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ مختصر چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں، تو یہاں لا کر ان چیزوں کو میں رکھوں، تو یہ مختصر چیزیں، اور بھی چیزیں، اور الحمدللہ علماء نے بہت اچھی اچھی کتابیں اس پر لکھی، یاد رکھیے، ان جن جادو، اس کی حقیقت، اس کا علاج کا طریقہ، علاج میں کیا کرے، علاج میں کیا نہ کرے، وہ آپ کریں۔ ایک بہت اچھی بک ہے جن اینڈ ہیومن سکنس، جن اور انسانی بیماریاں، اس کے تعلق سے بھی کچھ کتابیں موجود ہیں، چونکہ ان کے کارناموں میں سے کارنامہ بیماریاں ابھی بہرحال وقت نہیں تھا، پھر کبھی ہم دیکھیں گے، تو وہ آپ دیکھیں انشاءاللہ، کافی اس میں تفصیلاً ان کے تذکرے ہیں کیسے کرنا ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ کئی لوگ ایمان، عقیدہ، مال، دولت، عزت گنوا دیتے ہیں صرف اس بلیف، اس
عقیدے کے اندر کمزور ہونے کے نتیجے میں. تو گزارش یہ تھی اور سیریز کو شروع کیا تو میں نے یہ کہا تھا ڈرانے کے لیے نہیں ہے, اپنے آپ کو بچاؤ کرنے کے لیے, چیزوں کو سمجھنے کے لیے, عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان برائیوں سے بچنے کے لیے ہم یہ سیریز کو دیکھ رہے ہیں, تاکہ ہم جانیں کہ دین نے ہم کو کیا گائیڈ لائنس کی. اور یاد رکھیں شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ کی زندگی میں ہوتی ہے اور اس کا رہنمائی آپ کو نہیں ملے گی. یہ بالکل مت سوچیے آپ بیمار ہے تو اب اس کا کچھ سولوشن نہیں ہے, شریعت نے کچھ نہیں بتایا, تجارت ڈوب رہی ہے تو میرے پاس اب کوئی اس کا حل نہیں ہے, اب میں کسی اور کے پاس جاؤں, اس کا بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو میں کیا کروں, کوئی حل نہیں, میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں, یہ کرنے کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے بس ایک چیز بتاؤں گا, اگر آپ کو دعائیں کرنا اللہ رب العزت سے سب سے بہترین وقت بتا رہا ہوں, یاد رکھیے چونکہ دعائیں ایک بڑی چیز ہے, بیماری ہے, دکھ ہے, پریشانیاں, بزنس ڈاؤن جا رہا, بچی کا نکاح نہیں ہو رہا, آپ پریشان ہیں نا, مسائل کتنے انسان کے پاس. غیر شرعی ایصال کیا ہے, جو میں نے کہا تھا ایصال ثواب کی حقیقت اور بدعتیں. اب بہت ساری چیزیں جو انہی سے نکالی لوگوں نے. ذکر استغفار کر سکتا ہے تو استغفار کی مجلس ہی بٹھا دیا آپ نے. استغفار کر سکتا ہے مطلب اٹھتے بیٹھتے آپ کیجئے, مجلس بٹھ کے 7 لوگ 11 لوگ 13 لوگ 23 لوگ 70 لوگوں کی مجلس بیٹھ رہی ہے, سب مل کے چیزیں جمع کر رہے, چیزیں جمع کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 70,000 بار پڑھ رہے ہیں, یہ ثابت نہیں. پھر آپ نہیں, استغفار تو پہنچتا ہے نا افضل, یہ تو تحفہ ہے. تحفہ ہے, پہنچانے کا طریقہ کیا, صحابہ کبھی جمع ہوئے چیزیں لے کے کہ چلو استغفار پڑھیں گے, اس کی مجلس جمائیں گے. مسئلہ یہ ہے جو چیز جیسی بتائے گی ویسے کرنا ہے. ہمیں تو انڈیویجول کیجیے, آپ 70,000 بار کیوں کرتے ہیں, آپ 70 لاکھ بار کیجیے نا, آپ کا مسئلہ ہے, مجلس سے نہیں. تو دیکھیں چیز ثابت ہوتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اس پہ کچھ تو بھی نیا بنا دیتے ہیں, اور یہ ایک نئی بدعت کی ایجاد ہوتی ہے. چیز ثابت ہے لیکن اسے منمانی کرتے ہیں. تو آئیے آج جو ہم لوگ منمانیاں کر رہے ہیں, جو بدعتیں اس میں کرتے ہیں وہ کیا کیا, مختصر رکھتا ہوں. میت کو ثواب پہنچانے کے لیے پہلے دن, تیسرے دن, 10ویں دن, 20ویں دن, 30ویں دن, 40ویں دن یا سال کو سال کھانا کرتے ہیں, کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. خاص طور سے پہلے دن, تیسرے دن, 7ویں دن, 10ویں دن, 20ویں, 30ویں, 40ویں دن خاص صدقات کا اہتمام کرتے ہیں. یہ تمام بدعت ہے. کبھی بھی صدقہ دیجیے آپ, پہلے دن کیوں, زندگی بھر دیتے رہیے, خاص مت کیجیے. بولنے کا مطلب یہ خاص نہیں, صدقہ دینا ثابت ہے نا, اب آپ خاص دے رہے نہیں, جمعرات کو خالی جمعے کو صدقہ. کبھی بھی, اتوار ہو سکتا ہے, پیر ہو سکتا ہے, جمعہ ہو سکتا ہے, جمعرات ہو سکتا ہے, رات ہو سکتا ہے, دن ہو سکتا ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ صدقہ اٹھا کے رکھتے نہیں, اپن حج کو جائیں گے تو وہاں صدقہ دیں گے. ارے اس سے پہلے تو مر گیا تو کون دیں گا اس کا صدقہ, نہیں حج کے لیے اٹھا کے رکھ رہے. اور کیوں, کیا حرمین کے فقیروں کی کوئی اسپیشل فضیلت ہے کہ وہ فقیروں کو دیے تو اسپیشل فائدہ ہوتا, اور پھر وہاں فقیروں کو دیکھ کے بولتا ہے خامخواہ لالی انڈیا اچھا ہے کہ, تو اس میں بہت سے فقیر تو کار میں آتے جاتے ہیں واپس جائیں. آپ اندازہ لگائیے, تو اٹھا کے رکھ رہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں صدقہ کر سکتے ہیں, خاص مت کیجئے یہاں کے فقیروں کو, اس درگاہ کے فقیروں کو, اس جگہ کو, وہاں کو, یہاں کو, یہ درست نہیں. کہیں بھی خاص دن طے کر کے پہلے دن تیسرے دن نہیں کر سکتے. تو یہ تمام ایصال کے طریقے بدعت ہے. اسی طرح جو ہے قل کی مجلس کرنا, اللہ صمد کی مجلس کرنا, یہ بھی طریقہ سنت ثابت نہیں, یہ بدعت میں آئے گا. اس کا کوئی ثواب میت کو نہیں. قل کی مجلس, قل اللہ احد, قل کی مجلس بولتے صرف اتنا پڑھتے ہیں, قل اللہ احد, قل اللہ احد, قل اللہ احد. اللہ صمد کی مجلس, اللہ صمد, اللہ صمد, اللہ صمد کی مجلس رہتی ہے. 1.25 لاکھ بار چیزیں پڑھتے ہیں, عورتیں جمع ہوتی ہیں اور بچوں کو جمع کرتے ہیں, محلے والوں کو جمع کرتے ہیں, مسجد میں ہوتا ہے اور اس کے لیے اسپیشل مقدس چیزیں ہوتے ہیں وہاں. حالانکہ پتہ نہیں کس کس نے چوس کے تھوکا ہوا ہے وہ چیزیں. اس میں کیا ہوتے ہو, کبھی آپ کے جو ہے چیکو میں کیا ہوتے ہیں, کبھی آپ کے سیتافل میں کیا ہوتے ہیں, اور کبھی املی میں کیا ہوتے ہیں. ہاں بس تو یہ چلتے ہیں, اور علاقوں میں پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ہاں اب تھوکے ہوئے اس کو آپ جمع کر رہے ہیں, دھو دھا کے, اور اس پہ اور اتنے مقدس ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو بیماری میں کچھ لوگ پیس پیس کے کھاتے بھی. من دے گا تھو, اس سے کوئی شفا ثابت نہیں ہے. ایک تو شفا ثابت ہونا ایک الگ چیز, اس پر کوئی چیز دم کی جائے جائز بھی. نہ املی کے چیزوں سے کوئی شفا ثابت ہے, نہ آپ کے جو ہے ان بیجوں سے جو سیتافل کے کوئی شفا ثابت ہے کہ بھائی بیماریوں میں علاج ہوتا ہے. اس سے کسی بھی کڑوے ہوتے ہیں ایک تو, اور کھا رہے ہیں ان کو. بلکہ چیزوں سے تو ہم پتہ ہے پیٹ میں بیماریاں ہوتی بہت ساری ان چیزوں سے, اور لوگ ان کو گنتے ہیں مقدس ہے. ان چیزوں کو پھر جلایا جاتا ہے, بھونا جاتا ہے, پان میں ڈال کے کھا رہے, بیماری کے لیے کھا رہے. کچھ ہوا تو اس کو دفنا رہے, پتہ نہیں کیا کر رہے. اس سے آنے والے جھاڑ کو مقدس سمجھ رہے, پتہ نہیں 70 لاکھ بار 70,000 پڑا والے چیزیں, اس سے جھاڑ آئیں گا تو اس کے پھل بڑے افضل رہیں گے. اور کیا مطلب بدعتیں جب شروع ہوتی, شیطان پھر دیکھیے اللہ کی توحید سے نکال کر پھر شرک پہ لگاتا ہے. اسی طرح جو ہے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر جمعرات کو کھانا دینا, یہاں پر بہت خاص ہوتا ہے. جمعرات کی رات کھانا دیتے ہیں کہ شام میں چلو وہ کھانا ان کو. دیکھیے میت کی طرف سے کھانا دن رات, صبح شام, ناشتہ, دوپہر کا, رات کا, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. خاص طور سے جمعرات کی رات دینا سنت نہیں ہے. اور اس لیے بولے جمعرات کو دینا کہ جمعرات کے دن مردوں کو ریلیز کیا جاتا ہے مغرب کے ٹائم پہ, پھر وہ مردے سب جمع ہوتے ہیں. اور جب ہم صدقہ کرتے ہیں کھانا, تو وہ صدقہ نہیں, وہ ان کو پہنچ جاتا ہے نا. اور دلیل تو بہت بہترین ہے. یہ ہمارے حاتم تائی ہے. ایک دن حاتم تائی نکل جاتے ہیں, جمعرات کی رات ہوتی ہے,
ایک قبرستان میں پہنچتے تو سارے مردوں کو آسمان سے کھانا اترتا رہتا ہے. حاتم طائی پکچر سب نے دیکھی ہوں گی, سب مردے کھاتے, ایک مردے کو کھانا نہیں آتا. حاتم طائی چلے جاتے ہیں, علم غیب بھی ہوتا ہے, ان کو پوچھتے ہوئے تم کو کھانا کیوں نہیں آیا؟ تو بولے میرے وارثوں نے کھانا نہیں بھیجا. تو جمعرات کے دیکھو کتنا افضل ہے. عورتیں بالکل پلو ولو ڈال کے حاتم طائی دیکھتی نا, وہ ڈھونڈتے رہتا کہ آگے 7 سوالات کے جواب. تو دیکھو حاتم طائی میں بولے مردوں کو کھانا ملتا ہے, اپنی میت کو پہنچا دینا, تو ابا بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں گے. سوچنا بھی شروع کر دیتا, ابا برے حال میں بھوکے, سب لوگ کھا رہے, وہ اپنے پڑوسی کا مردہ کھا رہا ہوں گا, یہ مردہ کھا رہا ہوں گا, اور ابا بھوکے ہیں. تو فوراً یہ ایصال کرنے کے چکر میں لگے, پارسل کر رہے ہیں ان کو دھڑا دھڑ. کوئی جمعرات کے دن خاص کبھی بھی دیجیے, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, صبح شام دن رات خاص مت کیجیے بولنے کا مقصد. چونکہ حدیث میں کھانا صدقے کا, تو کھانا بھی صدقہ ہے, لیکن خاص آپ کیوں کر رہے ہیں, اس کو بدعت یہاں ہو جاتی ہے. کسی عمل کو جس کو شریعت نے عام رکھا آپ خاص مت کیجیے. اسی طرح جو ہے سال پورا ہونے پر کھانا تقسیم کرنا. سال پورا ہوتا ہے, دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے آج ہمارے فلاں مرے تھے, اور کھانا دیا جاتا ہے. وہ کھانے کا اور عام کھانے کا فرق یہ ہے کہ عام کھانے میں لمبی روٹی رہتی اور میت کھانے کی روٹیاں گول رہتی. عام کھانے میں آٹا زیادہ ہوتا ہے, اس کے اندر روا اور میدا زیادہ ہوتا ہے, آٹا کم ہوتا ہے نا. اسپیشل روٹی رہتی ہے, تو بولے یہ میت کی روٹی ہے, چھوٹے چھوٹے سائز میں رہتی ہے. اور رسم کی روٹی بھی گول رہتی ہے ویسے ہمیں بس, لیکن تھوڑی بڑی رہتی ہے. میت کی تھوڑی چھوٹی رہتی ہے. اس سے روٹیوں سے فرق کر سکتے ہیں اب دعوت کیا ہے. بہرحال اسی طرح مرنے والے کو اپنے یوم وفات پر کھانا کھلانے یا قرآن خوانی کرنے کی خود وصیت کرنا, یا میت کے وارثوں نے کرنا, دونوں غلط ہے. یا تو میت بھی کوئی وصیت کرتی کہ میرے مرے بعد 100 قرآن پڑھنا, اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا فکس کر کے کہ جمعرات کو کھلاتے رہنا, یا پھر وارث کبھی کرتے ہیں, یہ دونوں بھی درست نہیں ہیں. اسی طرح اجرت پر بلا کر لوگوں سے قرآن خوانی کرنا. ویسے قرآن خوانی کرنے کا ثواب میت کو نہیں ملتا, لیکن اجرت پہ بلاتے ہیں کہ 50 بچوں کو بھیج دو, 100 روپے کے حساب سے بچے آتے, 5000 ڈونیشن دو مدرسے کو, بچوں کو کھانا کھلانا اور لے جا کے چھوڑ دینا. تو گاڑی بھر کے بچے آتے ہیں, 5000 روپے ڈپازٹ کر کے لانا پڑتا ہے, کھانا کھلا کے لے جا کے چھوڑنا پڑتا ہے. یہ ثواب نہیں ملتا, اور یہ میت کو ثواب پہنچانے کا جائز طریقہ نہیں. اسی طرح میت کو اپنی جائیداد سے قرآن خوانی کرنے کے لیے, کوئی غیر مسنون عبادت کے لیے خاص پیسے نکالنے کا حکم دینا کہ بھائی یہ خرچ کرو. میت خود مرنے سے پہلے بول رہی, تو وارث ایسی وصیت کو نہ مانے کہ بھائی اتنے قرآن کرا دینا. قرآن دینا صدقہ, مطلب قرآن خرید کر کسی کو پڑھنے دینا, یہ تو صدقہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ آپ نے ایک کتاب دی جو کہ علم کے اندر ہے, لیکن پڑھوانا وہ درست نہیں, یاد رکھیے. اسی طرح میت کی طرف سے شعبان رمضان کے اندر خاص طور سے صدقات کرنا. خاص طور سے کبھی بھی صدقہ کیجیے, اللہ اجر دیں گے. خاص طور سے نہیں شعبان چل رہا, نہیں یہ رمضان چل رہا, نہیں یہ محرم چل رہا, یہ ایسا نہیں, آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں, خاص مت کی. اسی طرح برسی بنانا اور برسی کے موقع پر قرآن خوانی کرنا, کھانا کھلانا اور مٹھائیاں تقسیم کرنا, یہ بھی سب بدعت ہے. اور سمجھتے ہیں کہ میت کو ثواب ملیں گے, جو پسند کی مٹھائی ہے وہ لا کر کھلاتے ہیں لوگوں کو, پھر برسی کے دن کھانا ہوتا ہے, قرآن پڑھتے ہیں, ان تمام کا ثواب نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھ کر ثواب مردوں کو بخشنا, تقسیم کرنا, یہ بھی نہیں ملتا ہے. قرآن پڑھنا ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو زندگی میں میت کو خود کرنا تھی. نماز پڑھنا ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو میت کو زندگی میں خود کرنا تھی, اس کا نہیں پہنچتا. حج اور عمرے کے تعلق سے حدیث ہے, صدقات کے تعلق سے حدیث ہے. ذکر جو خاص ہے, استغفار کرنا, کچھ ذکر جو ملتا وہ ہے, لیکن اس کے علاوہ حدیث ہے کیا؟ نہیں, تو نہیں کر سکتے ہم. دلیل ہے تو ہم کام کریں گے, نہیں تو نہیں کریں, تو اس کا ثواب ملتا ہے. لیکن قرآن پڑھ کے مردوں کو بخشنے کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح بسم اللہ کا قرآن پڑھنا, میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر آیت پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, یہ ہر لائن پہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بول کے ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کو بسم اللہ. کچھ لوگ سائڈ میں رکھتے ہیں, کچھ لوگ پورا پھیرتے, بسم اللہ کا قرآن بولتے, پورے قرآن کو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور بولتے ہیں یہ میت کو بخش دیا گیا. اس کا ثواب میت کو نہیں ملتا, یہ بدعت ہے. اسی طرح آیت کریمہ کی مجلس کرنا, چیوں پر, موتیوں پر, منکوں پر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کو, ٹھیک, اور یہ پڑھنا. اور یہ بہت سی بار تو میت جب تک نہیں اٹھتی, جب تک کہ بولے ایک توشہ تو ایک پارسل تو کرنا ہی ضروری. ایک جگہ ایک میت کو 5 گھنٹے رکایا گیا, میں تھا اس میت میں, چھوٹے تھے ہم لوگ, دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا, تو نہیں بولا یہ مجلس ختم نہیں ہوئی. کی مجلس تو آیت کریمہ کی, میت کے دفنانے سے پہلے آیت کریمہ ایک پارسل ہو جانا اس کو بولے. اس کے لیے عورتیں بیٹھ گئی, اور یقین جانے اب ظہر سے مغرب تک بیٹھے ہو اور ایک بھی نماز نہیں پڑھے, کہ تو کیا کر رہے تھے, وہ مردے کو ایصال کر رہے تھے نا. اب ان کے ایصال کو کون آئے گا جو اتنی نمازیں چھوڑ دی, اگر مر جائے تب تو نہیں ایصال. میں نے شروع میں کہا نا, اس لیے کہ مردے کو ثواب پہنچانے کی اتنی انٹینسٹی کہ زندہ رہنے کے لیے جو چیز چاہیے اس کی بازو فقیر بھوکا ہے, اس کو کھلانے کی اتنی فکر نہیں, جتنا مر گیا انسان تو اس کے نام سے کچھ وہ کرنے کا اور خود کھانے کی اتنی فکر, کھلانے کی نہیں. عجیب ایک مزاج. یا وہ زندہ تھا تو اس کو کھلانے کی اتنی تڑپ نہیں تھی جتنا اس کے نام سے کھانے کی تڑپ ہے ہمارے پاس. تو بہرحال وہ اس کو نہیں ملتا, یاد رکھیے. 1.25 لاکھ بار 70,000 بار لا الہ الا اللہ کے لوگ توشے بنا کے پہلے سے رکھ دیتے ہیں, مطلب 70,000 بار ایک, 70,000 بار 2, 70 مطلب اسٹاک رہتا ہو نا, کہیں تو ورچوئل اسٹاک پورا بھرا ہوا رہتا. اور حالت تو یہ کہ پارسل بھی کر دیتے ہیں, جیسی کسی کی موت کی خبر آئی, اے اللہ اسٹاک میں سے ایک ان کو, اور بولتے میں نے 70,000 تمہارے ابا کو شفٹ کر دیا, بس
वो बोलते शुक्र है। बहुत से लोग आते भी, बहुत सी औरतें होती है बूढ़ी महलों में, उनका आते हैं कि वो हमारे अब्बा का इंतकाल होगा, एक पार्सल कर दी 70,000 का। वो बोलते ठीक है, वो एक 70,000 का स्टॉक में से लिया और आपको दे दिया। मतलब ये रखते कैसा वर्चुअल उठा के स्टॉक में पूरा, ये 70,000 के स्लॉट्स कि एक निकालते और दे देते, और फिर वो बोलता है शुक्रिया जज़ाकल्लाह। फिर वो साड़ी लाते उनके लिए, मिश्री, काजू, बादाम, खजूर एक मखसूस तादाद में एक शीन में रख के, लाल कपड़ा ढक के कि आपने 70,000 का तोशा दिया तो हमारे तरफ से। और फिर वो औरत को जिंदगी भर अपना वली या अपना जिम्मेदार मानते वो लोग पूरे, कि नहीं वो औरत या वो आदमी, इन्होंने 70,000 हमारे मैयत। फिर अगली बार के लिए उन्होंने उनके खानदान के लिए तैयार करके बोलते मैंने देखो 5-6 और स्टॉक तैयार करके रखा, कोई भी हो जाए तुम्हारे पास तो आ जाना। मतलब एक तरह से वो बदुआ दे रहा कि तुम मरो, स्टॉक तैयार है। और बिल्कुल एहतराम से जाते, नहीं उन्होंने हमारे लिए पूरे इस साल तैयार करके रखे, को मर गया तो बेटे हमारी मगफरत उन्होंने पहले वैसा हाल कर दिया आपने कि बस मरो और इधर से एक साल मरो और इधर से एक पार्सल दे रहा। 70,000 बार का ला इलाहा इल्लल्लाह, 1.25 लाख बार का जो है आयत करीमा और मुख्तलिफ बहरहाल चीज़ें होती पड़ती, इसका कोई वजूद और इसके कोई वो नहीं है। इसी तरह जो है जो बहुत से लोग जो है जुमा के दिन क़ब्र की ज़ियारत करना, ये सोचना कि इससे उनका अकेलापन दूर होता है, उनको सवाब मिलता है, और फिर क़ब्र पर जाकर जो है सर की तरफ से सूरे बकरा की कुछ आयतें पढ़ना और पैर की तरफ से पूरा सूरे यासीन पढ़ना, या आधा सूरे यासीन सर की तरफ, आधा सूरे यासीन पैर की तरफ पढ़ना, ये सुन्नत साबित नहीं, बल्कि क़ब्रस्तान में कुरान पढ़ने की ममानियत है, मना है। नमाज और कुरान नहीं होता क़ब्रस्तान में, ठीक है, लेकिन बहरहाल लोग करते हैं और ख़ास ज़ियारत करते हैं। और जो ज़ियारत ना करे बोलते अरे तुम अपने मैयत को अकेला छोड़ते बैठे हो, बेचारा अकेला रहता होगा, जुम्मे के दिन भी तुम मिलने नहीं आ रहे, और पता नहीं क्या क्या अक़ीदे लगे। इसी तरह हम देखते हैं कि जो है जो एक काम और होता है हमारे, वो है कि क़ब्र पर जो फूल डालते हैं, ये बड़ा है, ये आपके मैयत पर क़ब्र पर जाकर फूल डालते हैं, क्यों? तो इससे बोले उसको अजाब कम होगा। अजाब कम होगा मतलब गुनाह में तखफीफ होंगी, है ना, एक तरह से ईसाल ही है, ये भी सवाब। ईसाल क्या होता है? या तो सवाब पहुंचाना या गुनाहों में तखफीफ कराना, इसको ईसाल बोलते हैं। तो क्या है, वो ख़बर पे जाते और फूल डालते। क्यों फूल डाल रहे ख़बर पे? ये तो बोले ये फूल डालने से हदीस में आता है, सही मुस्लिम की रिवायत, हवाले बड़े याद रहते अपने वफात कि वो दो ख़बरें थी, अल्लाह के रसूल वहाँ से गुजरे और कहा कि इन दोनों पे अजाब हो रहा है, कोई बड़ी चीज़ की वजह से नहीं, मतलब एक गुनाह जिसको मामूली समझते थे दोनों, एक को पेशाब के छींटों को, दूसरों को चुगलखोरी की वजह से, लिहाजा आपने एक खजूर की टहनी तोड़ी और टहनी को दोनों खबरों पे रख दिया और कहा कि जब तक ये टहनी हरी रहेंगी इंशाअल्लाह इन पर अजाब नहीं होगा। तो लिहाजा हम भी क्या कर रहे हैं, हमारे मैयत की और दूसरे खबरों पर भी सवाब सबका चाहिए ना, उनको ज़िंदगी में कभी सबको फूल नहीं दिए, फल नहीं दिए, खिला, लेकिन अभी सवाब चाहिए। सबके खबरों पर भी फूल डाल देते हैं और अपनी मैयत की खबरों बहुत से फूल डालते हैं। ये भी एक बिदत है और ये इसाल का तरीका नहीं। क्यों बिदत है? ये हदीस में है नहीं, तो मैं बताता हूँ। हदीस में अल्लाह के रसूल को बज़रिए वही बताया गया था कि 2 लोगों पर अज़ाब क़ब्र हो रहा है, तेरी मैयत पे भी हो रहा है कि अज़ाब क़ब्र। जो लोग कब्रों पर फूल डालते, मैं उन्हें कहता हूँ ये मैयत से बदगुमानी कर रहे हो। अच्छा चलो भाई, हमारे अब्बा तो शराबी थे, कबाबी थे, ये थे वो थे, तो डाल रहा। जिसको सबसे बड़ा वली मानता उसके ऊपर भी चादरें चढ़ा रहा, तो ले जाकर बख्शा, जो दूसरों को बख्शा रहा उसके ऊपर फूल डाल रहा। तू मुझे बोलिए, अब ये बदगुमानी हुई नहीं हुई मैयत के साथ? आपकी दलील क्यों? आपने खुद बोलते ना कि रसूलुल्लाह ने खबर पे डाला था, तो मेरा आपसे सवाल है, खबर पे रसूलुल्लाह ने डाला था तो क्यों डाला था? अजाब हो रहा था, तो तुम क्यों डाल रहे हो? जिसको तुम वली बोलते हो, जिसको तुम बोलते हो कि ये तो हमको बख्शाएंगे, मगफिरत कराएंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे, अब इसकी मगफिरत के लिए तुम झाड़ के झाड़ ला के डाल दे रहे हो इसके। अच्छा, हदीस में क्या अल्फाज है? खजूर की टहनी रखी थी, फूल तो नहीं डाला था ना खजूर का। तो हदीस के मुताबिक हमने भी खजूर की टहनी तोड़ के लाना और रखना, फूल क्यों रखना? इसी तरह खबरों पर फूल लगाना, झाड़ लगाना इस नीयत से जब तक झाड़ रहेगा अजाब नहीं होगा। तो हदीस में अल्फाज ने बोले जब तक ये टहनी हरी रहेंगी तो इंशाअल्लाह, यकीनी बात नहीं थी, इंशाअल्लाह इन पर अजाब नहीं होगा। तो हम तो झाड़ी लगा दे रहे, बोले परमानेंट अजाब होंगे नहीं, अब तक झाड़ रहेंगे। क्या ख्यास है और क्या अखली दलील है भाई? ऐसा ख्याल दूसरे मसाइल में नहीं चलता, यहाँ बड़ा चलता मैयत के साथ। मैंने कहा ना, मैयत को मर जाए तो वहाँ मुफ्तियान का ढेर रहता हूँ। आप मुंह खोलने से पहले एक फतवा दो, गलत है वो, तो आपको सुन लेना पड़ता है, भाई गलत है चलो, क्योंकि वो ऐसा लड़ने को आएगा जैसा उसके बाप की खबर बन रही हो और उसमें कुछ गलती हो रही है। इतना इस मामले में बर्दाश्त नहीं करता मैं, हाँ मुसलमान का मामला है, लेकिन दीगर नमाज के मसाइल में से कुछ पढ़ता ही नहीं, तो अब क्या मालूम रहेंगे उसको मसाइल नमाज की क्या है हालत। तो ये तो बहरहाल, तो खबर पे फूल डालना कि इसको सवाब मिलता है, ये बिदअत है। इसलिए कि आप सबने एक गुनाहगार की डाली थी और मुझे और आपको नहीं पता अल्लाह उसके साथ क्या कर रहा है, तो लिहाजा मुर्दे के साथ बदगुमानी रखना शरीयतन जायज़ नहीं। हमको हर किसी से अच्छा गुमा रखना, आप अच्छे सब अच्छे, जब तक कि आपकी बुराई सामने ना आए, तो लिहाजा वो भी अच्छा है। हो सकता है मौत के वक्त तौबा कर ली रब से, तो क्यों बदगुमानी करते हो, है ना? और वो गायब से वही के जरिए आपको बताया गया था, मुझे कहाँ वही आती है जो मुझे पता चले सब क्या हो रहा है, लिहाजा ये भी गलत है। इसी तरह जो है मैयत पर जो है ज़ियारत को गए तो पैसे रखना, ये भी एक अजीब बात है। इससे बोले मैयत की मग़फ़िरत होती है। बहुत से लोग
मुर्दे को देखने जाते हैं, अभी वो तदफीन नहीं हुई, उसकी लाश पड़ी है और लाश पर पैसे रखते हैं, जैसा वो रखते हैं ना दुल्हन के हाथ में लड़की देखने गए तो फलां, तो मैयत पे भी पैसे रख के जाते और वो जो मैयत वाले रहते वो उसको उठा के बाजू कर देते सदका बोल के उसके नाम, मैयत पर कैश रखते हैं। इसी तरह मैयत के सीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल लिखते, कैसे? सुरमे से। इस तरह मैयत के पेशानी पर लिखते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल सुरमे से, इसका कोई सवाब नहीं। इसी तरह मैयत को तदफीन करते वक्त अहदनामा, इसके अलावा कुरान, इसके अलावा मुख्तलिफ किताबें, इसके अलावा मुख्तलिफ लेटर्स, ये वली का लेटर, वो पीर का लेटर, इनका लेटर कि ये दो वो दो बोल के पूरा उसमें रिटर्न, ये सब चीज़ें जायज़ नहीं, इसका कोई मैयत को सवाब नहीं मिलता है, गुनाह में तखफीफ, क्योंकि ईसाल उसी को कहते हैं, तो सवाब में बढ़ोतरी या गुनाह में तखफीफ ये नहीं होता। इसी तरह जो है हम देखते हैं जो है कि सवाब की नीयत से जो है अहदनामा, कुरान रखना या सीने पर कोई चीज़ लिखना, सर पर कोई चीज़ लिखना, ये तमाम चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं और गलत हैं। तो ये चंद बातें थी जो हमारे समाज में सवाब की नीयत से लोग करते हैं, जो सही नहीं है, और वो चंद बातें थी इब्तिदा में जो ईसाल पहुँचता है तो कोशिश करें जो ईसाल पहुँचता है उसको पहुँचाए, और ये बाकी बिदती ईसालों से, मन गढ़ंत ईसालों से, बेबुनियाद और बेदलील ईसालों से अपने आप को बचाए।